اگر کوئی بندہ آپ کا اسٹوڈنٹ یہ کام کرے اور آپ کے نام کے ساتھ لگائے کہ بھائی میری اتنی دیر بعد یہ ہوا ہے اور میں انجینئر محمد علی مرزا کی دعا کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کو تو آپ علیہ السلام نے پھینک دیا نا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ، وہ تو آئیں گے حوض کوثر پہ، تو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا نا. ظاہر ہے کہ بدعتی اور جس نے جہنم میں جانا ہے اسے تو حوض کوثر نہیں ملنا. علی کی میرے سر وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور امتی نبی ہیں جن میں سے علی بھی ہے. آپ نے انکار کر دیا کہ نبی کوئی بھی نہیں، نہ امتی نبی، نہ حقیقی نبی، نہ کوئی ذلی نبی. اگر مولا علی نہیں ہے تو باقی تو پھر کوئی شاہد. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی اور جسم سمیت اوپر اٹھا لیا. ہاں وہ یہ نہیں کہتے جو قادیانی کہتے ہیں یا جو منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جسم سمیت اٹھا لیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں موت دے کر ان کی میت کو اٹھایا گیا. تو 90% تو غامدی صاحب مانے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی کہیں قبر بنی ہے. یعنی منو حیرانگی ہے کہ سارے مخالفین بھی سانو بڑھتے ہیں تو سارے اپنے بھی سامنے بڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام کرو ٹھیک ہے، پوری دنیا میری اصلاح فکر لگی ہوئی ہے کرو، لیکن وہ قرآن کسی کو گل کرو تو اصلاح کرو انشاءاللہ ہوگی. وہ مودودی صاحب والی بات ہے، ان سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ سود ان کا حرام ہے. ان کا اچھا اگر یہ وہ اگر وہ تو پھر حرام ہے. اس نے ہاتھ نہ گرا. اینڈ میں مودودی صاحب نے کہا یار وہ جو سود کھا رہا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے بھی سود کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، جائے جہنم میں اکیلا خود. لیکن کوئی مجھ سے زبردستی میری محبت اہل بیت کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں نکلوائے گا کہ میں کبھی بھی حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہتا ہوں. نہیں، میں حدیث مار کو اللہ کے سامنے جسٹیفائی کروں گا کہ فیہ باغیہ ہے، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے، سب کچھ ہے، میں حدیثیں پیش کروں گا. میرے پاس تو یہ نالج پہنچا ہے. یہ مابیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ صرف ایک حدیث کہ حضور نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کیا، اس کی بنیاد پہ ان کے ماں باپ کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہو. اس حدیث میں تو حضور نے نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں تو اس لیے دعا سے روکیں. یہ سلفیوں کا مسئلہ یہ ہے حدیث کا، یہ حدیث کی فکر کی طرف جاتے ہی نہیں کہ حضور نے کہا کیوں تھا. اس کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے پھر یہ ظاہری الفاظ کے اوپر نا آ کے نا تو ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی کے پاس دوبارہ پھر سے ایک دفعہ حاضری ہوئی ہے اور اسی میں سر 2-3 ہی سوال پوچھنے علی بھائی سے. جی بتائیں. کریں گے آپ. علی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر میرے دل میں یہ نا خیال آتا ہے کہ بڑی خطرناک سی چیز لگتی ہے یہ کہ جیسے شرک کی معافی اللہ نے نہیں نہ دینی، قرآن میں آتا ہے. اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ مطلب بدعت کرتے تھے، دین میں نئی نئی چیزیں داخل کی ہیں، تو اس سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کریں. تو اس میں کیا سچائی ہے کہ واقعی ایسا ہوگا جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معافی نہیں دیں گے، یا ان کے لیے بھی شفاعت ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں شفاعت ہوگی اگر بدعت مکفرہ نہ ہوئی. دیکھیں دین پورا ٹوٹیلٹی میں آپ نے لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا. اللہ کے بندو خودکشی کرنا یہ تو بدعت سے بڑا گناہ ہے نا. خودکشی کر لی، ایک بندے نے حرام کام کیا، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے آپ نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا لیکن صحابہ کرام کو کہا کہ تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا. تو جنازہ تو مسلمان کا پڑھا جاتا ہے. امت میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کیا تو وہ کافر ہو کے مرا ہے. کہتے ہیں مسلمان ہے، دعائے مغفرت بھی کرے، یہ حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یہ جو ہے نا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو عمل تو جہنم میں لے جانے والا ہے نا. بعد میں اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے الٹیمیٹلی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بدعتی ہو، وہ معاف ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. تو بدعت تو نہیں جہنم میں لے کے جا سکتی نا. بدعت کے بارے میں کہاں آیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والا کام؟ وہ تو جھوٹ بولنا بھی جہنم میں لے جانا ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی، زنا کرنا بھی، چوری کرنا بھی، سارے وہ گناہ کبیرہ جن کی وعیدیں آئی ہیں قرآن اور سنت کے اندر، وہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید ہے وہ صرف شرک کے بارے میں آئی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسی میں آ گیا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، تو بدعت بھی معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. لیکن یہاں پہ سوال بیسیکلی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی وہ اس بندے کے لیے مطلب ظاہر ان کے دین میں کسی نے نئی چیز داخل کی اور اتنے تو اس کو تو آپ علیہ السلام نے پھینک دیا نا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ، وہ تو آئیں گے حوض کوثر پہ. تو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا نا. ظاہر ہے کہ بدعتی اور جس نے جہنم میں جانا ہے اسے تو حوض کوثر نہیں ملنا. حوض کوثر تو ان کو ملنا ہے جنہوں نے جنت میں جانا ہے. ہاں تو وہ لوگ وہ ہیں کہ وہ پہلے پاک ہوں گے، جہنم میں جا کے اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گے نا اپنے گناہ دھلوانے کے بعد، جہنم بھی سمجھ لیں ایک وہ واشنگ مشین ہے جس نے گناہوں سے پاک کرنا ہے، پھر جب اس میں سے نکلیں گے نا تو پھر وہ ساری چیزوں کے حقدار ہو جائیں گے.
صحیح بالکل. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پھر جو میرے حوض کوثر سے ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی پھر آپ جو جنت میں مشروب پیئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے، کیونکہ پیاس ایک کمزوری ہے، جنت میں یہ کمزوری بھی نہیں ہے. جنت میں آپ جو مشروب پیئیں گے وہ ٹیسٹ کی وجہ سے پیئیں گے. بھوک بھی ایک کمزوری ہے، جنت میں کسی کو بھوک نہیں لگے گی. اس کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں ٹیسٹ ڈال دیا ہوگا، اور ان لمیٹڈ ہے، جتنا مرضی کھائے. ایک ڈکار آئے گی اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی. جنت کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا تعلق ان دنیا کے رولز کے ساتھ نہیں ہے. لہذا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ جب میں جہنم میں جاؤں گا نا، تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں اسے نکال لوں گا. اور اس کے بعد پھر مجھے داروغ جہنم مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں سوائے اس کے جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور اس پہ جنت حرام ہے. باقی ہر بندہ جہنم سے نکالا گیا ہے، اور قرآن نے روک لیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. تو میرے ہر امتی کو میری اس دعا سے نفع پہنچے گا سوائے شرک والے کے. اس میں بھی آ گیا کہ ہر امتی کو نفع، یہاں ہونا جی اتنا بدعت والا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر امتی نبی کو یہ عقیدہ ہوتا تو جب حضور یہ کہہ رہے تھے بخاری مسلم حدیث کے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور امتی نبی ہیں جن میں سے علی بھی ہے. آپ نے انکار کر دیا کہ نبی کوئی بھی نہیں، نہ امتی نبی، نہ حقیقی نبی، نہ کوئی ذلی نبی. اگر مولا علی نہیں ہے تو باقی تو پھر کوئی شاہد نہیں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اس موقع پہ بولا جاتا ہے. میں اسی لیے حمدی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سورہ نساء کی جو آیات ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل کیے گئے عیسیٰ ابن مریم، نہ انہیں سولی دیا گیا، بلکہ معاملہ امبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا. وما قتلوہ یقینا، یقینا انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اب غامدی صاحب کے پاس سورہ نساء کی ان آیات کا جواب ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جب انہیں رومنز کی فوج گرفتار کرنے آئی یہودیوں کے کہنے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی اور جسم سمیت اوپر اٹھا لیا. ہاں وہ یہ نہیں کہتے جو قادیانی کہتے ہیں یا جو منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جسم سمیت اٹھا لیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں موت دے کر ان کی میت کو اٹھایا گیا. تو 90% تو غامدی صاحب مانے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی کہیں قبر بنی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں قرآن میں جب یہ کہا گیا کہ نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ بلکہ وہ موت دیے گئے اور فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے. نہیں ہے. تو اسی لیے حمدی صاحب ہمیشہ وہ انی متوفیک و رافعک الیہ، وہ سورہ ال عمران کوٹ کرتے ہیں، سورہ نساء کی طرف گئی اور اس کے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر وہ ان کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ موت بھی نہیں آئی ان کو، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ابو ہریرہ یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے. اور پھر ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے بھی سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت بھی اس میں پڑھتے بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی. اچھا علی بھائی، ایک اور چیز اسی طریقے سے ذہن میں وسوسے ہے نا، آپ کہہ لیں گے وسوسہ کہہ لیں، شاید اس میں سچائی ہو کوئی، کہ مطلب ہم جماعت اگر میں کبھی کرواؤں نا جماعت یا عام نماز پڑھوں عام ٹیم میں اکیلا ہی، تو اس میں اور اس کی سپیڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ کہ دکھاوے میں جی ظاہر ہے دکھلاوا ہے جی، اسی سپیڈ میں ہی پڑھنی چاہیے. فرض نماز کی بات کریں، نفلی نماز کی مطلب اگر ہم جماعت کرواتا ہے، میں نے جس طرح سہیل بھائی کے ساتھ جماعت کروائی ہے یا جی آپ کو وہی سپیڈ رکھنی ہے جو جماعت میں آپ رکھتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تو اس وقت بھی وہی ہے اور بعد میں بھی وہی ہے، بلکہ اکیلے میں تو زیادہ اور لمبی نماز پڑھنی چاہیے کہ اب میں کسی کو تکلیف میں نہیں ڈال رہا لمبے قیام اور سجود کی وجہ سے، تو میں لمبی بھی کر سکتا ہوں لیکن ایٹ لیسٹ اتنی تو پڑھیں. ہاں ظاہر ہے.
اور فرض نماز کو تو پورے پروٹوکول سے پڑھنا چاہیے جی, اس کی تسبیحات فل ہونی چاہیے, اس کا قیام اہتمام سے ہو, کیونکہ نماز ہی وہی ہے. باقی نفلی نماز کوئی پڑھ لے نہیں پڑھے, سنت موقدہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, وہ علیحدہ معاملہ ہے. اللہ نے جو حساب لینا ہے نا, اللہ کو جو آپ گفٹ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کی فرض نماز ہے. آپ کی پوری زندگی کی نفلی نمازیں ایک پڑھنے میں اور ایک وقت کی فرض نماز ایک پڑھنے میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. جی ہاں, یہ فقہاء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ حج جو ہے نا, حج پورا اتنی بڑی عبادت ہے, ایک وقت کی فرض نماز کے برابر حج نہیں ہو سکتا, کیونکہ فرض نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے. فرض نماز کی دو, اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں 40 دن پہلے چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, فجر کے بعد سوئے رہتے ہیں ہوٹل میں, زور کے ساتھ جا کے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ان سے پوچھو ادھر تمہیں کوئی افتاد ٹوٹی ہوئی ہے, تم آئے حج کرنے ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا, جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً ہوٹل میں, پوچھو کیا کرنا ہے ہوٹل میں جا کے, مطلب پاکستان سے آگے ہوٹل میں جا کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ خدا کے لیے 15 دن کے لیے آئے ہو, حرم میں ہی رہو. میں تو کہتا ہوں رات کو وہاں پہ سو, نکلو ہی نہ باہر. آپ اعتکاف جو لوگ حرم میں کیے ہوتے ہیں وہ تو صرف ایک طبی حاجت کے لیے, ٹوائلٹ جانے کے لیے باہر نکلتے ہیں, وضو کرنے کے لیے, باقی تو مسجد میں رہتے ہیں نا. تو حج عمرے کے لیے بھی جب آپ جائیں کوشش کریں مسجد میں ہی رہیں. سمجھے میں اعتکاف سے ہوں, ہوٹل میں جا بس ہوٹل میں سامان ہی رکھیں. کیا تکلیف ہے یار, کیا کرنا ہے ہوٹل میں جا کے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہوٹل دور لیں. میں نے 40 منٹ کی پیدل واک پہ ہوٹل تھا 2014 میں جب میں گیا ہوں نا عمرے کے لیے, تو 40 منٹ ایک بار بندے کو ہوش آ جاتی پیدل چلنے سے, پھر رش میں بندہ ظاہر ہے. تو بس فجر ہم ادھر پڑھتے تھے, ہوٹل کے ساتھ مسجد تھی اس میں, باقی زور کے وقت آتے تھے حرم میں, عشاء پڑھ کے آرام سے پھر ڈنر کر کے پھر ہوٹل جاتے تھے سونے کے لیے بس. لیکن اگر آپ نے 10 منٹ کی کہتے ہیں کہ ہوٹل نیڑے لبو, خدا دا نہ جے کام نہ کریے, ہوٹل نیڑے کا دینا لبو, شیطان وڑ جائے گا جی پیچھے. ہوٹل اتنا دور لگو کہ کشتیاں تو اڑیاں جلیاں ہوں کہ میں واپس ہی جانا, میں ایسے ہی بیٹھا, پھر آپ کو شوق بھی پیدا ہو جائے گا بیٹھنے. اچھا علی بھائی, ایک اور سوال ہے کہ اگر بندہ نماز میں کھڑا ہوا, نماز ادا کر, اور اس کو مطلب ہوا خارج ہونے کا اس کو وہ ہے کہ ہوئی نہیں ہے لیکن آ رہا ہے, سین اس طرح کا بن رہا ہے, تو وہ روکے گا یا اس کو چاہیے کہ وہ اسی ٹائم اگر بہت شدت ہے نا کہ روکنا مشکل ہے, پھر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 2 خبیث چیزوں کے آتے ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی ہے, پیشاب اور پخانہ. لیکن اگر نارمل ہے اور اس کو روکنے سے آپ کو توجہ نماز میں اس طرف نہیں رہے گی تو پھر ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہاں کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور اس میں ایک کیونکہ بعض لوگوں کے ساتھ جینون بھی ایشو ہوتا ہے نا, کہ وہ پھر بعد میں ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب کسی کو تھوڑا سا پیشاب آیا اور وہ روک لیتا ہے, زیادہ اسے شدت نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں پیشاب کرنے گیا اس کے بعد پھر استبرا بھی کرنا ہے اور وہ سارے کرنا ہے, آدھے گھنٹے بعد جا کے پھر نماز میں پڑھا گا. اور فجر کے ٹائم ایک کام اگر شروع کر دے بندہ تو پھر 1.5 گھنٹہ پہلے ہی اٹھے نا. ہاں تو وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ہاں جب شدید ہے نا حاجت, پھر تو نماز ہی نہیں ہونی. ہاں یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر سپوز وہ مطلب بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے تھوڑا سا ہل ڈل رہا ہے اور وہ ایسی نہیں, مسلسل تو نہ رہے. میں نے بتایا نا کہ بس اگر مسلسل ہی ہے تو پھر جائے پہلے حاجت کرے. صحیح ہو گیا. اچھا علی بھائی, ایک اور سوال ہے کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے مجلس میں یہ جو ہوئی ہے سیشن, کوشچن اینڈ آنسر سیشن, اس میں آپ نے کہا کہ ماں کی دعا والا ذکر نہیں کرنا. تو اگر کوئی بندہ آپ کا اسٹوڈنٹ یہ کام کرے اور آپ کے نام کے ساتھ لگائے کہ بھائی میری اتنی دیر بعد یہ ہوا ہے اور میں انجینئر محمد علی مرزا کی دعا کے ساتھ ہوا ہے, نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ماں کی دعا کا ذکر نہیں کرنا. میں نے کہا اس کا آپ نے رونا نہیں رونا کہ آپ گاڑیوں کے پیچھے پرماننٹلی لکھوا رہے ہیں ماں کی دعا سے, اس کی بجائے لکھوائیں ھذا من فضل ربی. یہ کون بدبخت ہوگا جو یہ کہ میرے استاد یا میرے ماں باپ یا میرے بڑوں کی دعا جو ہے وہ نہیں. دعا تو برحق ہے نا جی, دعا کا انکار کون ہے؟ وہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے نا. مطلب وہ اگر قبولیت تو اللہ کو پتا ہے کس کی ہوئی ہے. ہاں وہ کوئی حسن ثانی رکھ سکتا ہے کسی کے بارے میں, لیکن میں وہ کمپیئر کروا رہا تھا کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے, اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا رسول اللہ سے بھی تو لوگ دعائیں کرواتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھ سے دعا نہ کرواؤ, دعا تو نیک بندے سے کروانی چاہیے. ماں باپ سے بہتر کون دل سے دعا کر سکتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے آپ یعنی گاڑیوں کی اسکرینوں کے اوپر یہ سلوگن لکھنے کے کہ ماں کی دعا سے, باپ کی دعا سے, اس کی بجائے آپ لکھیں ھذا من فضل ربی, یہ لکھیں سلوگن کے طور پہ اسے لے کے چلیں. اور اس کے بعد دیکھیں, میں تو آپ کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ لکھوائیں کہ رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت کہ اللہ نے مجھے عذاب سے محفوظ رکھا. بھائی ہم کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا, لیکن ہم اس کو سلوگن بنا کے تو نہیں لکھیں گے. سلوگن میں ہم گاڈ اورینٹڈ ہوں گے. ہم بھی کئی بار کہتے ہیں کہ آج امت کو جو تکلیف کے حوالے سے کوئی ریلیف ملا ہوا ہے تو نبی الاسلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آپ نے دعائیں کی تھی کہ میری امت کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا, دنیا میں بھی ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگا. لیکن بہرحال رسول اللہ کے دل میں بھی جو رحم ڈالا ہے وہ بھی اللہ نے ڈالا ہے. یہ ہے سب کچھ گاڈ اورینٹڈ ہے. لکیر نہیں پیٹنی چاہیے اس کی کہ بار بار آپ چیز کو یعنی کسی اور کی طرف. باقی تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص سے آپ نے دعا کروائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی دعا کے ساتھ, ہاں اس نے انسان کوئی رکھتا ہے تو وہ ضرور رکھے, اس کا رائٹ ہے. آپ اس پہ فتوا نہ لگائیں, آپ اپنے اوپر. بالکل صحیح بات, ٹھیک ہو گیا. اور میرے اسٹوڈنٹس یا میرے سے جو متعلقین ہیں میرے بھائی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی منو حیرانگی ہے کہ ساڈے مخالفین بھی سانو وڑتے ہیں تو ساڈے اپنے بھی سانو ہی وڑ رہے ہوندے نے. یہ کوئی اور بھی کام کرو, ٹھیک ہے, پوری دنیا میری اصلاح دی فکر لگی ہوئی ہے, کرو, لیکن وہ قرآن دی کو گل کڈو تو اصلاح کرو, انشاءاللہ ہوئے گی. صحیح بات. اچھا علی بھائی, اگر ایک بندہ ہے جس کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے کسی معاملے میں, کہ وہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز گناہ کے زمرے میں بہت سخت آتی ہے, اور وہ گناہ پہلے سے کرتا آ رہا جب تک اس کو اتنا علم نہیں تھا, اور وہ بعد میں بھی وہ عادتاً چھوڑ نہیں پا رہا, اور وہ توبہ کرتا ہے, پھر گناہ میں ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر وہ اسی نفسانی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو وہ اس طرح کا بندہ اس کیٹیگری میں. کسی روحانی ڈاکٹر کو وہ دکھائے, ڈسکس کرے اپنا ایشو, ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی علاج موجود ہو. یعنی اگر یہ اس کی جو گناہ کی نوعیت ہے وہ ڈیفائن کرے گی نا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. مثلا ایک بندے کو عادت ہے گانے سننے کی, تو کسی روحانی ڈاکٹر سے رابطہ کرے, وہ اسے کہے گا بھائی تمہیں میوزک اچھا لگتا ہے نا, تم یہ اچھی اچھی نعتیں ہیں میوزک کے ساتھ یہ سن لو, فلاں کی آواز بڑی سریلی ہے, جنید جمشید صاحب کی بہت اچھی آواز ہے, اویس رضا قادری صاحب کی, شرکی الفاظ نہ ہو تو آپ وہ نعتیں سنیں. اسے اس کا یعنی ایکویلنٹ دیں. اگر اللہ نے ہمیں زنا سے روکا ہے تو اس کے ایکویلنٹ میں شادی دی ہے, نکاح دی ہے. جو بخاری کی حدیث ہے کہ نوجوانوں کے گروہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے, شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو ہر چیز کا سلوشن موجود ہے نا. جو وہ بیماری ہے وہ ڈسکس کریں, اس کا سلوشن اللہ نے دیا ہوا ہے. وہ فوراً آپ دیکھیں اپینڈکس کی تکلیف ہے, لگتا ہے کہ بندہ مر گیا, سلوشن کیا ہے, چیرا باہر لگا دیتے ہیں, سکون ہو جاتا ہے. کس طرح ایک دم سکون آتا ہے. صحیح. اس کی آپ یعنی فوراً سکون کی ایک اور مثال چھینک لے سکتے ہیں. جب چھینک آنے والی ہوتی ہے کیا حالت بندے کی ہوتی ہے, آئی ریلیکس ہو گیا. اس طرح یہ بھی جو ایشو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے نا, ہر ایک کا کوئی سلوشن موجود ہے. وہ روحانی ڈاکٹر سے رابطہ کرے, وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی تیرا یہ مسئلہ تو یہ کر. کئی لوگ انزائٹی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں, ہر بات میں وہ اتنے وہمی ہوتے ہیں, لگتا ہے کہ وہ وہم کھا کھا کے مر جائیں گے. تو اسے بتایا جائے کہ یہ بھائی شرک کر رہے ہو تم. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ سارے کام خود نہ کرے, کچھ اللہ پہ بھی ڈال دیں. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے, کوشش کریں لیکن اللہ پہ توکل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز کا وہم آپ نے خود ہی لینا ہے. مطلب اگر میں ہر چیز یہ لے کے بیٹھوں تو مجھے تو ہر دوسرا بندہ مشورہ دے رہا ہے کہ جی آپ یہ ہزاروں لوگوں سے کیوں ملتے ہیں, لائف کا تھریٹ ہے, تو آپ چپ کر کے گھر بیٹھ کے ویڈیو بنائیں اور لائیو سیشنز کریں. یہ پھر وہ دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جا رہے اور اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جا رہے کہ جا کے میں چوک میں کھڑے ہو کے تو جا کے اسٹیڈیم میں بندے اکٹھے کر کے تو کروں. یہ بھی میں سیدھا سیدھا جو ہے وہ اپنے آپ کو ونریبل کر رہا ہوں. ہم نے رکھا ہے, پبلک گیدرنگ رکھی ہوئی ہے, تلاشی کے 3-4 پوائنٹ رکھے ہوئے, ٹھیک ہے, CCTV کیمرے لگائے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تصویر بھی نہ کھنچوائیں ساتھ کھڑا کر کے کسی کو. اب یہ پھر بالکل غلوب ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ایک خاص لیول تک ہی آپ چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے انزائٹی کا بھی علاج ہے کہ آپ نے ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. تو انشاءاللہ معاملات مطلب اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے یا زنا میں بہت زیادہ مبتلا ہے, وہ اس کو روک نہیں پا, شراب کا لے لیں مثال, تو وہ شراب نہیں چھوڑ پا رہا, تو پتا ہے کہ یار اس کی سزا ہے اور یہ بڑا, اور توبہ کرتا ہے, پھر وہ
اسی کام میں دوبارہ لگ جاتا ہے. نہیں وہ تو انشاءاللہ وہ جب کوئی اسپیسیفکلی بات کرے گا تو اسے سولوشن دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس کو ہم جو ہے اس کی بجائے کوئی کسی اور مشروب کے اوپر لگا دیں گے, شربت بادام کے اوپر لگا دیں گے, ٹھیک ہے, آب جو کے اوپر لگا دیں گے. کچھ نہ کوئی سولوشن تو ہے نا. ساتھ پریکٹس بھی کرائیں گے, موم بتی پہ 1 منٹ کے لیے اسے کہیں گے ہاتھ رکھو اور بتاؤ بچہ. تو طریقے بہت ہیں, اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مومن ہو اور استقامت سے گناہ کرے. استقامت سے مومن گناہ نہیں کر سکتا. مومن زنا بھی کر سکتا ہے, چوری بھی کر سکتا ہے, شراب نوشی بھی کر سکتا ہے, استقامت سے نہیں کہ مسلسل کرے. ہاں کبھی کبھار ہو گیا, قرآن میں آیا نا کہ فوراً پھر وہ لوگ اللہ کی طرف جو مسلسل کر رہے ہیں نا بھائی, وہ فکر کرے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے سر پہ منڈلانا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو میرے بھائی اب پھوڑی ڈال کے بیٹھ لے کے میرا تو دین بھی جا چکا ہے. اگر کوئی مسلسل کسی, اور یہ قرآن میں یونیورسل ٹروتھ جو سورہ بقرہ میں آیا نا کہ اگر کسی نے ایک گناہ بھی ایسا کیا اور اس گناہ نے اسے گھیر لیا, وہ جہنم میں پھینکا جائے. ایک گناہ بھی جہنم میں بچانے کے لیے استقامت کے ساتھ کرنا وہ کافی ہے. مومن استقامت سے گناہ نہیں کرتا, استقامت سے نیکیاں ضرور کرتا ہے اور اس میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے. گناہ نہیں مومن استقامت سے کر سکتا, نیور, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوچ سے بھی وہ مومن ہے ہی نہیں. پھر آپ سمجھ لیں وہ بس ایک کلمہ کو مسلمان ہے. ہاں وہ نہیں, مجھے بتائیں ان چیزوں کو تو چھوڑ دیں. کیا مسلمان ہو کلمہ کو نماز چھوڑ سکتا ہے؟ تو کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ شراب زنا کو تو آپ چھوڑ دیں, شراب زنا تو تھوڑے لوگ کر رہے ہیں. اگر کمپیریزن کریں, بے نمازی تو زیادہ ہے, بہت زیادہ. جنہوں نے پوری زندگی شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا, خنزیر کا گوشت نہیں کھایا, وہ بھی پکے بے نمازی ہیں. لوگ کہتے ہیں میں 10 سال تو امریکہ ہی رہ رہا ہے, انگلینڈ, اللہ کے فضل آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لایا. نماز پڑھی ہے, جمعے بھی نہیں پڑھی ہوئے گی. خنزیر کا گوشت, اب خنزیر کا گوشت پاکستان میں کہاں سے خنزیر آپ تلاش کریں گے؟ اور ایک بندہ پاکستان میں رہتا ہے کہتا ہے میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا. بھائی تو کھانا کی تو لپڑے تو مرغ ہے. یہاں تو ہاں یورپ امریکہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ملتا ہے, تو یہاں تو اویلیبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بہادری یہ ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے تب بھی وہ گناہ نہ کرے. میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ گناہ کا موقع بھی ملے. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس آزمائش میں ڈالنا ہی نہیں. اور یہ حضور کی دعا ہے, وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. وہ جو حضور کی دعا آپ نے خواب میں جب اللہ کی زیارت کی تھی تو اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ جب تو ارادہ کرے کسی کو آزمائش میں ڈالنے کا مجھے نہیں ڈالنا. تو اللہ سے یہی دعا کریں. ہاں جو مقدر کی ہوئی ہے نا, جو ٹل نہیں سکتی, وہ تو دعا کرنے سے بھی نہیں ٹلیں گی. ان کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ جو اللہ تو نے ڈالنی ہے اس طرح کی, ان میں پھر استقامت دینا. لیکن وہ بھی ہے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. ہم سے پہلے لوگوں پہ جو تکلیفیں ڈالی اس طرح کی نہ ڈالنا, اور نہ ایسی ڈالنا کہ جن کی طاقت نہیں ہے ہم برداشت کر سکیں. یہ چیز. اچھا علی بھائی, مطلب بہت سے لوگ نا باہر کنٹریز میں جاتے ہیں, یورپین کنٹریز میں, تو وہاں پہ وہ KFC یا میکڈونلڈس اس طرح کی جو کمپنیز ہے نا, ان کی ڈلیوری وغیرہ کا کام کرتے پاکستانی خاص طور پہ. تو اس میں وہ کھانا پینا تو ظاہر ہے وہ چکن کوئی حلال تو کیا نہیں ہے, وہ حرام والا کیٹیگری. تو بچ جائیں نا یار, جب تک کوئی اور نوکری نہیں ملتی ایز اے لاسٹ ریزارٹ سبسسٹنس لیول کے لیے کریں, پھر کوئی اور نوکری ڈاؤ چھوڑ دیں. ہمیں کیوں اس بائک میں ڈالتے ہیں؟ آپ تو خود پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں کیوں یہاں پوچھ کے پھنسا رہے ہیں؟ وہ مودودی صاحب والی بات ہے. ان سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی سود ان کا حرام ہے. ان کا اچھا اگر یہ اگر وہ تو پھر کا حرام ہے. اس نے ہر طرح گھیرا. اینڈ میں مودودی صاحب نے کہا یار وہ جو سود کھا رہا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے, میرا کیا قصور ہے کہ مجھے بھی پوچھ کے ساتھ لے کے جا رہا ہے, جائے جہنم میں اکیلا خود. اس لیے آپ تو مسئلہ صحیح بتائیں گے جو ہے. آگے مطلب میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں مطلب کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ بتا دوں کہ جو میں اللہ کے سامنے جسٹیفائی نہ کر سکوں. ہاں یہ یاد رکھیے گا, دین میں آپ وہ مسئلہ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقدمہ لڑنا پڑے تو آپ وہ لڑ کے مقدمہ جیت سکیں, وہ مسئلہ آپ لوگوں کو بتائیں. دنیا میں تو آپ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے جھوٹ سچ بول سکتے ہیں نا, لیکن اندر ضمیر تو آپ کا ملامت کرتا ہے نا کہ یار نہیں اس طرح. دیکھیں میں کئی معاملات میں کتنا ہارڈ لائنر ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی مجھ سے زبردستی میری محبت اہل بیت کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کبھی یہ نکلوائے گا کہ میں کبھی بھی حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دوں, نہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میں مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں لڑ ہی نہیں سکتا. اللہ نے مجھے سیدھا پوچھنا ہے
کہ تو نے دل چیر لیا تھا اور تجھے حدیث نہیں پہنچی کہ زید ابن حارثہ کو حضور نے اسامہ ابن زید کو زید ابن حارثہ کے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ اسامہ تو نے دل چیر لیا تھا. تو مجھے پتا ہے یہ سارے نالج کے بعد کہ نہیں، میں قطعاً کسی کے بارے میں کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا. میرے سامنے جو کلمہ گو ہے میں اس کے اسلام کی گواہی دوں گا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مجرم ہے نا. ہاں آپ مجھ سے باقی وہ سارا کچھ کروا لیں، لیکن میں کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کروں گا کہ جو میں اللہ کے سامنے جسٹیفائی نہ کر سکوں. میں حدیث عمار کو اللہ کے سامنے جسٹیفائی کروں گا کہ فیہ باغیہ ہے، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے، سب کچھ ہے، میں حدیثیں پیش کروں گا. میرے پاس تو یہ نالج پہنچا ہے، لیکن جو چیز میرے پاس پہنچی نہیں ہے، میں کہاں کہ لگتا ہے منو اندروں آیا ہے، تو یہ میں نہیں، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، قطعاً نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان کا فیصلہ بہت سخت فیصلہ ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہم وہابیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ صرف ایک حدیث کہ حضور نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی ہے، اس کی بنیاد پہ ان کے ماں باپ کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہو. اس حدیث میں تو حضور نے نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں تو اس لیے دعا سے روکے. اللہ عالم کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف قرآن کا مقدمہ ایک طرف کھڑا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کرے. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر وہاں بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء اجداد کو کوئی پیغمبر بھیجے ہی نہیں گیا تھا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو لوگ ہیں وہ اہل فطرت ہیں. حضور کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، میں ان کے ایمان کا فیصلہ کیسے کروں کہ نعوذ باللہ وہ ایمان پہ نہیں تھے. حضور کی والدہ 6 سال کی عمر میں ان کے پر ایمان پیش ہی نہیں کیا گیا. ہاں ابو لہب کی بات کر سکتے ہیں کہ اس پہ ایمان پیش ہوا، بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ حدیث مسلم کی کہ تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں، حضور نے فرمایا، میں نے اس کی تعویل کی ہے کہ باپ کا ہے، والد تو نہیں کہا. صحیح بات ہے. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی طرف کنایا کیا ہو، ابو لہب کی طرف کیا ہو کہ چچا تو باپ کی مثل ہوتا ہے. ہاں ظاہر بات یہ ہے کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، یعنی کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ یہ تو اللہ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ کرے، ورنہ تو حضور فیصلہ کر دیتے ہیں عبداللہ ابن ابی کا. اور حضور تو حضرت عمر کو بھی روک رہے ہیں کہ چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، اور جنازہ بھی پڑھا دیا. یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی کسی کافر کا جنازہ پڑھائے، نبی نے ان پہ اسلام کا حکم ہی لگایا. بس تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. جن لوگوں کی زندگیاں قربانیوں سے عبارت ہیں، اگر ان سے کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، کوئی ایشوز ہوئے ہیں، وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ مس ہینڈلنگ ہے، لیکن یار اس کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں. اللہ کے بندو، آخرت تو اللہ کے اختیار میں، وہ تو اللہ نے نبی بھی نہیں چھوڑا. اے نبی تم انہیں آگ سے بچا لو گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. ہدایت اور آخرت یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی. انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ تو مخلوق کے فیصلے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، آخرت میں اللہ نے فیصلے کرنے ہیں اور اللہ نہ بنے. سیدھی سی بات ہے. یہ غامدی صاحب سے جو میں نے بات سیکھی ہے نا، یہ کہ آپ اللہ بننے کی کوشش نہ کریں. ہاں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کر دے تو کر دے، آپ کسی کے آخرت کا فیصلہ نہ کریں. اور مولانا اسحاق صاحب کی میت کے پاس جب وہ وہاں پہ جو بینر لگا تھا نا بہت بڑا، تو اس پہ یہی جملہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا ہر فرقے کا مسلمان، آپ اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے بدعتی بھی کہہ سکتے ہیں، گمراہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایون آپ کو بڑے سے بڑی ادبی گالی دے سکتے ہیں، کافر نہ ہو سکے جب تک اللہ رسول آخرت کا وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا. پر ٹھیک ہے، مسلمان ہے نا سرکار، تو بس اللہ سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن بخشا جائے گا، چاہے وہ جہنم میں پھیرا لگا کے بخشا جائے یا اس کے بغیر ہی بخشا جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مسلمان ہے، کلمہ جو ہے نا سرکار، کلمہ سب پہ وزنی ہے. اچھا علی بھائی، یہ تھا کہ جو لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں آج کل نا، ڈراپ شپنگ کا، مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آن لائن مطلب مارٹ ہے نا، ادھر سے اس نے پروڈکٹ اٹھائی دوسرے مارٹ پہ پھینکی اور 10-20 روپے 50 روپے اس پہ پروفٹ لے کے تو سیل کرنا شروع کر دیا. مال خریدا نہیں ہے، ادھر سے اٹھایا ادھر بھیج دیا. تو ٹھیک ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتا جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک آپ مال قبضے میں نہ لے آگے نہ بیچیں. اس میں مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ دھوکے کو اوائڈ کیا جائے. اور وہ حدیث تھی نا مسلم شریف میں کہ ایک صحابی نے ایک سونے کا ہار خریدا، جب انہوں نے، اس میں موتی بھی لگے تھے، جب انہوں نے وہ کھولا نا تو اس میں اس سے زیادہ سونا تھا جتنے کا انہوں نے سونے کا خریدا تھا.
اور بخاری مسلم حدیث ہے सोने کے بدلے सोना کا کاروبار نہیں ہو سکتا مگر ہم وزن, ورنہ سود ہو جائے گا. تو جب وہ ہوا تو نبی السلام فرمایا کہ نہیں اس طرح اب آندہ نہیں کرنا. وہ غرر ہو گیا نا, دھوکہ ہو گیا نا. جہاں پہ غرر نہ ہو. دیکھیں نبی علیہ السلام کی منشا کیا ہے, ہوتا کیا تھا, منڈی میں کھجوریں آئیں, ایک تاجر نے بغیر دیکھے وہ کھجور کی کوالٹی کیا ہے اگلے تاجر کو کہا کہ یہ اجوا کھجور 1 نمبر کی آئی ہے, اتنے کی مجھے پڑی ہے, میں تمہیں اتنے کی دے رہا ہوں. ابھی کھول کے دیکھی نہیں ہے کہ وہ کھجور ویسی ہے بھی ہے کہ نہیں, تو میں نے کیسے سودا کر دیا. صحیح بات ہے. اس کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا منع ہے, پہلے قبضہ کرو, انشور کرو کہ وہ کوالٹی وہ ہے, پھر آگے دو. لیکن سرکار آئی فون دنیا میں جہاں بنتا ہے امریکہ میں وہاں سے چلا ہے نا, 100 ملک بھی گھوما ہے نا, وہ اجوا ہی رہے گی. اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں. اس کی ڈراپ شپنگ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایک تو کلیم بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا غرر تو ہو گئی نہیں. یہ تو کاپیاں بھی اس کی بہت زیادہ بن چکی, مطلب سیم شیپ سارا کچھ. وہ کاپیوں کے لیے آپ جس سے خرید رہے ہیں نا اس کو کریں گے نا, وہ بندہ ایماندار ہے. پیچھے کاپیوں والا کون خریدتا ہے, کاپیوں والا کون کاروبار چلا رہا ہے, یا کوئی لے لے گا, اتنا بیوقوف ہے. کیسے دھوکہ کر, کتنی دیر دھوکہ کریں گے, واپس ہو جائے گا, وارنٹی میں ہو جائے گا, کیا کرے گا, بھاگ تو نہیں جستا. اس پلانٹ ارتھ میں تو کوئی یہ نہیں کر سکتا. آج کے دور میں کون ایسے کر سکتا ہے, یہ نہیں کرتا. وہ آپ نے ڈیلر انشور کرنا ہے. جس طرح آپ ڈالڈا گھی کا ڈبہ ہے, وہ ایک کمپنی بنا رہی ہے, وہ اگر کراچی سے بان کے پشاور جانا ہے اور جیلم میں بیٹھا بندہ کاروبار کر رہا ہے, تو یہ کون سا تو کہ وہ پہلے جیلم اس کو منگوائے, تو کیا منگوا لے گا, تو ڈبہ کھول کے چیک کرے گا, اندر سے دیکھ نہیں سکتا, باروں بار وہاں بھیجے, وزن بھی پورا. ہاں نہیں, نان سینس بات کر رہے ہیں لوگ کہ قبضے پہ کرنا ضروری ہے. قبضہ کے پیچھے حکمت کیا تھی, جب وہ حکمت اٹھ گئی. اور دوسرا یہ اپلائی تو کر ہی نہیں سکتے نا, میں ڈالڈے کے ڈبے منگوا بھی لوں, کھول کے تو میں نے ہاتھ سے رکھ کے چیک تو نہیں کرنا, ڈبے کو تو باہر ہی دیکھنا ہے, تو پھر تصویر منگوا لیں, واٹس ایپ پہ دیکھ لیں. ڈراپ شپنگ سے لاجیکل بات کریں نا. یہ سلفیوں کا مسئلہ یہ ہے حدیث کا, یہ حدیث کی فقہ کی طرف جاتے ہی نہیں کہ حضور نے کہا کیوں تھا. اس کی وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے پھر یہ ظاہری الفاظ کے اوپر نا آ کے نا تو ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں تھی. اچھا علی بھائی, کوئی آسان سے 5 عام بندے کے لیے اصول بتا دیں جس سے وہ اس طرح ساری زندگی گزار کے اپنا کام. یہ 10 اصول ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر, 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, وہ پڑھ لیں آپ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو, ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھو, ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, زنا سے بچو, عہد کرو تو اسے پورا کرو. وہ 10 کمانڈمنٹس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے, وہ 10 کمانڈمنٹس لکھے, قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس جو سورہ بقرہ میں, سورۃ الانعام میں, سورہ بنی اسرائیل میں ہے. بنی اسرائیل میں تو ڈیٹیل کے ساتھ, وہ پڑھ لیں. وہ 10 احکامات ہیں, وہ بتا دیے میں, ان پہ عمل کریں. سب کچھ اس کے اندر ہے, پورا دین اس کے اندر. صحیح. چلیے بھائی, وہ فیملی میں ایک ہے, ان کی نا ڈیورس ہوئی ہے آپس میں, ان بیٹی ہے 1.5 سال کی تقریباً نا, تو وہ والدہ کے پاس ہی ہے ساری بات. تو لڑکے والوں نے کیس کیا ہوا ہے کہ ہمیں واپس کر دیں, ٹھیک ہے. جبکہ جو لڑکی کے والدین ہیں نا, یعنی کہ ننیال والے, بچی کے ننیال والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ ہمیں اس میں آپ کی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے, نہ پوری زندگی باپ اپنی بیٹی سے مل سکتا ہے. تو اس طرح کی شادی غیر اسلامی شرائط ہے, ایسی غلط کر رہے ہیں. ایسے کیسے باپ کیوں نہیں مل سکتا؟ ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اس پہ اس کے باپ کا ہی نام بولا جائے گا. اس بچی کا جو نام لکھوایا, ولدیت کیا لکھوائی ہے انہوں نے؟ اس کے باپ کی. تو پھر وہ باپ ہے نا اس کا. یہ جذباتی جملے چھوڑ دیں میرے بھائی. باپ خرچہ نہیں ویسے, اور یار خرچہ دینا ایک دادا مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے. خونی رشتہ کون ختم کر سکتا ہے؟ صلہ رحمی یہی تو ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو صلہ رحمی کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا, ٹھیک ہے, جو مرضی. یہ تو ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اگر مشرک بھی ہے, معروف طریقے سے چلو. یہ رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. یہ رشتہ میاں بیوی کا ٹوٹ سکتا ہے, باپ بیٹی کا, ماں بیٹی کا رشتہ کون دنیا میں توڑ سکتا ہے؟ صرف ایک صورت میں ٹوٹ سکتا ہے,
وہ کفر اسلام کا مسئلہ بن جائے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. یہ ایک سلسلہ ہے. یا ترمذی میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دے, اسے جزاد میں حصہ نہیں ملے گا, اس کا وہ رشتہ اس سے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ وارث نہیں ہوگا. بس یہ دو صورتیں ہیں, یا کوئی کافر ہو جائے یا قتل کر دے اس رشتے کو, تو ادروائز تو یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ یعنی باپ اگر خرچہ نہیں دے رہا تو باپ گناہگار. بھائی باپ خرچہ نہیں دے رہا, عدالت میں جائے نا, ملے گا خرچہ, یقین کریں. عدالت کیا ہوا کیس, وہ تو دیکھیں تو صحیح باپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے, وہ آپ کے پاؤں پڑے گا آ کے. عدالتیں کو اتنا خرچہ باندھ دیتی ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں, جن لوگوں نے طلاقوں کا معاملہ کیا ہوا ہے, ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. عدالتیں تو سیدھا جو ہے نا وہ خرچہ تو فوراً کہتے ہیں کہ بھئی تیری انکم اتنی ہے, اتنا تو دے گا. وہ تو ذلیل ہو جاتا ہے, یقین کریں, وہ پچھتاتا ہے میں نے طلاق کیوں دی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آج تک یہ نہیں ہوا کہ وہ ریلیف اس کو دیں, اس کے باپ کو ریلیف ماں کو ہی ملتا ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہو جاتی ہے نا, چاہے حرکتیں اسی کی ہوں, پھر بھی مظلوم وہ ماں ہی رہتی ہے. کیوں کہ اس کے شرعی حق میں, وہ تو قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں, کہ ایون طلاق نہ بھی ہوئی ہو تب بھی دودھ پلانے کا خرچہ بھی باپ نے دینا ہے. اندازہ کریں, طلاق کے بغیر بھی. جی ہاں, اور وہ نانو نفقہ دیتا ہے نا, اور اگر طلاق ہو گئی ہے پھر تو اس نے دینا ہے دودھ کا خرچہ. وہ تو دینا. تو ماں اگر باپ سے ملنے نہ دے بیٹی کو, پھر ماں گناہگار. پھر بھی عدالت نہیں, ماں تو نکل گئی, ماں دی کے اوقات ہے, عدالت ہی جاؤ جی, جو مرضی ہو. عدالت وہ پابند کرتی ہے کہ مہینے میں اتنے دفعہ آپ نے ملوانا ہے, 1 دفعہ یا 2 دفعہ, ایسی کی تیسی وارنٹ نکل جائیں گے اس ماں کے. یہ ہوتا ہی نہیں. آپ لوگ یہ قانونی معاملہ ہے, یہ دینی مسئلہ نہیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ سارے آپ قانونی مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے لیے کسی وکیل سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی میرے بتائیں کیا, ہمارے پاس تو آئے دن یہ کیس ہوتے ہیں. وہ عدالت یعنی اسلامی روح سے یہ شرائط نہیں رکھ سکتے. نہیں شرائط, شریعت بدلنے والی بات ہے, کیسے شرط رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے بھی ایک مجھے بتائیں, وہ بچی کے بیہاف پہ اس کی ماں کیسے ڈیسیژن کرے گی کہ اس کو جداد میں کچھ نہیں ملے گا؟ یہ تو بچی کا, جی بچی کا یہ ڈیسیژن ہے. ہاں, اور میں یہ بتاؤں, وہ لکھ کے بھی دے دے نا, تب بھی عدالت میں وہ چیلنج ہو جائے گا, کیونکہ رول کے تحت آپ آگ بھی نہیں اپنی اولاد کو کر سکتے, شرعی طور پہ بھی آگ نہیں کر سکتا کوئی باپ اپنی اولاد کو, وہ جا کے کلیم کر سکتا ہے. اسی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ ذلیل کر کے نافرمان بچوں کو نکالتے ہیں, ان کے مرنے کے بعد وہی بچے آپ کو عدالتوں میں نظر آتے ہیں, اور وہ لے بھی جاتے ہیں جداد میں حصہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, وہی کہ کوئی غلط نہیں ہوا. قرآن و سنت میں تو مال کا مالک اللہ ہے, ٹھیک ہے, میت کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو وہ جانا ہی جانا ہے, چاہے وہ باپ اس کو گھر سے نکال بھی چکا ہو. باپ اسے نکال سکتا ہے نا اپنی ولدیت سے, تو اس کو خارج نہیں کر سکتا نا. ایسے ہی یہ تو ساری جذباتی جملے ہیں نا. جیسے جذباتی طور پہ کتنا اچھا لگتا ہے جی, وہ کڑی ناس گئی سی, انہیں جا کے 2 فائر مار دیتا. لوگ کتنا فخریہ بیان کرتے ہیں جو غیرت کے نام پہ قتل ہے. کیا اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے غیرت کے نام پہ قتل کر دینا؟ اندازہ کریں. یہ بریلویوں میں کیوں یہ چل پڑا کہ یہ اس طرح لکھوا لینا, جیسا ہمارے بھی ایک کیس بنا ہے ایک پہلے تو کیوں کا تو جواب میرے پاس نہیں ہے, مجھ سے تو آپ یہ پوچھیں قانوناً کیا ہے اسلام کے طور پر. اچھا, ان میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ اسی طریقے سے کیا, 3 طلاقیں دینے کے بعد ایگریمنٹ کیا, 5 بچے تھے ٹوٹل, 3 ماں کو دے دیے, 2 باپ نے رکھ لیے, ٹھیک ہے. اب وہ جو 2 باپ کے پاس بچے تھے نا, وہ ماں ملنے آئی ہے, وہ جذباتی کوئی ان میں ہوا معاملہ, تو ایک بچہ نا ماں واپس گئی ہے تو چھوڑ کے بھاگ گیا, ماں کے پاس چلا گیا. اب باپ جو سا نا وہ اس کے پیچھے پیچھے اور جناب لڑائی. یہ چھوٹے بچے کے بارے میں جو احادیث ہے نا, وہ تو حضور نے بچے ماں کے والے کیے ہمیشہ. نہیں, وہ چھوٹا نہیں ہے, وہ تو میرا خیال ہے بالغ ہو گیا شاید. بالغ ہے تو پھر اس کی مرضی ہے, چاہے ماں کے ساتھ رہے یا باپ کے ساتھ. بالغ کے بعد تو باپ کی بھی مرضی ختم. اچھا, وہ ایگریمنٹ وغیرہ والے سین جو انہوں نے, یار کتنی بار بات کو لکیر کو باپ نے پیٹنا. ایگریمنٹ تو اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ کون ہوتا ہے یہ کرنے والا؟ شکریہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین, وما علینا الا البلاغ المبین.